اسی سے آگے میں نے بڑھنا ہے. اب چونکہ جیل کی بات ہو رہی ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اڈیالہ کی بات ہو اور اڈیالہ کی قیدی کی بات نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے اس وقت. وہ بڑے پاپولر قیدی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے جی وہ اڈیالہ. اور وہ اچھا اب یہ خبریں چلی کہ جی وہ ایک صاحب تھے جو سپرنٹینڈنٹ تھے سابق, وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم صاحب جی, ان کے حوالے سے وہ ان کے کہیں سہولت کار تھے, اندر موبائل دیتے تھے, چیزیں دیتے تھے. کیا یہ سب ممکن ہے؟ آپ اپنے تجربے سے, مشاہدے سے, اور اس دوران آپ لوگوں سے رابطے میں بھی رہے ہیں یقیناً, تو آپ کیا اس میں سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں کی جا رہی ہیں ان میں کچھ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا فاروق صاحب, اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے اس پروگرام کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, اور میری اس انفارمیشن کے بعد چونکہ میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ میری بہت ڈیپ آبزرویشن اور میں جیل کے اندر پورے سسٹم سے مکمل واقف ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے ابھی بات کی کہ جیل کے اندر جیمر ہے اور کوئی مائی کا لال. دیکھیں بجلی چلی جائے یا کوئی طوفان آ جائے یا کوئی, جیل کے اندر ویسے بجلی کا الٹرنیٹیو سسٹم ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں وہاں اندھیرا نہیں ہونے دیتے, یا جیل کے اپنے لوگ مل جائیں تو جیمر بند ہو جائے تو وہ تو چلو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس طرح کا کوئی قیدی جس کے اوپر 24 آور اتنی ویجیلنس اور اتنی نظر ہو, وہ کیمروں کی صورت میں ہو, وہ اپنے لوگ جو ان ایجنسیز کے کام کر رہے ہیں, جیل کے اپنے ملازمین, ان کی موجودگی میں کسی قیدی کو ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا موبائل جا کے دینا, اٹ از امپاسبل. اچھا سر دیکھیے, سر بڑی اتھارٹی ہوتی ہے ڈپٹی کی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب سپرنٹینڈنٹ نہیں نہ ہوتا تو پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کنگ ہوتا ہے. اچھا پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو, آگے 3-4 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں, ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے, ایک جوڈیشل ہوتا ہے, ایک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, اب ایک ایجوکیشن کا بھی. ویسے بھی اڈیالہ جو کہ بڑی ہے تو یہاں پہ زیادہ ہوں گے. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ, اور سپرنٹینڈنٹ بھی ایک ہوتا ہے جتنی بڑی مرضی جیل. اچھا جب سپرنٹینڈنٹ صاحب نہیں ہوتے تب اس وقت ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے بادشاہ ہوتا ہے وہاں کا. اب کوئی بھی ملازم جو ہے اتنی سینسٹیو صورتحال میں کوئی موبائل وہاں لے کے چلا جائے اور بات کروائے, یار میں اس سے بھی بڑی آپ کو بات بتاتا ہوں, وہ جو پورا ایریا ہے نا جہاں پہ اڈیالہ جیل ہے, اس کے اندر جو ٹاور لگے ہوئے ہیں نا موبائل کے, آپ یقین کریں کہ وہ ایک سیکنڈ ریکارڈ ہو رہے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ فون وہاں سے کوئی ہو رہا ہو اور باقی ہماری ملک کی اتنی ایفیشنٹ ایجنسیز اس کی کال ٹریس نہ کر سکیں. آپ ایک بات بتائیں, کیا آج تک کبھی اس قیدی کی کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے موبائل پہ, جو آپ کوئی کلیم کریں کہ یہ دیکھیں اس نے موبائل پہ بیرون ملک بات کی ہے یا فلاں بندے سے بات کی ہے؟ آپ اس امکان کو مسترد کرتے ہیں اپنے مشاہدے میں؟ بالکل نہیں. اچھا اب وہ جو کہتے ہیں نا پیغام رسانی, وہ کیا ہے؟ وہ پیغام رسانی صرف یہ ہے کہ چونکہ جیل کا ایک مخصوص عملہ اس قیدی تک ان کی رسائی حاصل ہے, سب کی نہیں. میں اپنے مشاہدے سے بتا رہا ہوں وہ کیا پیغام رسانی ہے. وہ صرف وربل, زبانی, فلاں کو میرا یہ پیغام دے دینا, فلاں کو یار یہ کہہ دینا, اس کو کہنا مجھ سے ملنے آ جائے, مجھے کھانا اس طرح کا چاہیے, مجھے میڈیسن چاہیے, مجھے یہ چیز چاہیے, کوئی اس طرح کا مطالبہ, اس طرح کا. اچھا یا اگر باہر کی پیغام رسانی کی بھی بات کرنی تو میسج زبانی کنوے کرنا یہ ممکن ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ کوئی جیل کا عملہ جا کے عمران خان کو موبائل فون دیتا ہے تو یہ ناممکن ہے نا. اچھا اس میں پھر اب آپ اس کا جواب دیجئے کہ یہ جو انہوں نے باہر انٹرویو دیا, ٹیلی گراف میں کالم لکھا, یہ کس طرح ممکن ہوا ہوگا؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے, آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. دیکھیں ایک تو بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب وہاں عدالت لگتی ہے تو وہاں وکلا جاتے ہیں, ان کے پاس بہت ساری فائلز ہوتی ہیں جو ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. وہ عمران خان سے ملتے ہیں, ان سے صلاح مشورہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں, دستخط کرانے ہوتے ہیں, ان سے وکالت نامے پہ ان سے مشورہ کرنا ہوتا ہے, ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے عمران خان کے پاس سے کوئی ایسے وکلا ہیں, کوئی ایسے ان کے لوگ ہیں جو ان سے ڈاکومنٹس بھی لیتے رہے ہیں. ان ڈاکومنٹس میں یقینی طور پہ
کوئی نہ کوئی چیز عمران خان نے پہنچائی ہے جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ چھپ. دیکھیں بول تو وہ سکتا نہیں, فون وہ کر نہیں سکتا, وہ لکھ کے دیا ہوگا. وہ اس نے یقینی طور پہ, دیکھیں ہر قیدی کو لکھنے کی اجازت ہوتی ہے, آپ قیدی کو کاغذ پینسل سے محروم نہیں کر سکتے, یہ اس کا بنیادی حق ہے, یہ وہ بذریعہ عدالت بھی لے سکتا ہے. اب انہوں نے کس کو لکھ کے دیا ہے, یہ گیا اس طرح ہی ہے کہ کسی کو پیپر دے دیا سر, اور کوئی یہ بتائیں کہ آپ کی خبر کیا ہے کہ اندر کئی دفعہ یہ چلتی ہے کہ اس قیدی کے وہاں پر سبھی دیوانے ہو جاتے ہیں, جیل عملہ اور یہ وہ, اور ایک خبر یہ چلتی ہے کہ بہت سختی ہے وہاں پہ اور ان کا سانس تک بند کیا ہوا, یعنی اس کو محاورتاً میں کہہ رہا ہوں, حقیقت کیا ہے؟ فاروق صاحب میری جو اطلاعات ہیں میں آپ کو عینی شاہدین کی بات بتانے لگا ہوں, اور یقین جانے کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا سننے والا یہ کہے کہ یار ہماری کوئی عمران خان سے افیلیشن ہے یا کسی پارٹی, آپ کو ہوتا ہے ہم لوگ بڑے نیوٹرل ہیں یار, ہم تو دیکھیں قید ہی ہوتی ہے اور جیل ہی ہوتی ہے نا. آپ وہاں اے سی لگا لیں, جو دنیا میں سب سے بڑی سزا جیل کیوں ہے بھلا, اب مطلب میکسیمم سزا جیل ہی ہوتی ہے نا. کسی شخص کو کنفائن کر دینا, جیل نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے اس کو عام معاشرے سے کاٹ کے رکھ دینا, اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے. آپ کبھی تصور کریں کہ آپ کو کسی عام کمرے میں بند کر دیا جائے, جسے کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ, میری مرضی کے بغیر کر دیا جائے, تو اس سے بڑی سزا کوئی, اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو ملیں صاحب اس کا, حالانکہ آپ اپنے گھر کے کمرے میں بھی اگر آپ کو بند ہو تو یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا عمران خان کے بارے میں جو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی وہ شاید گر گیا ہے یا وہ بڑا ڈاؤن ہو گیا ہے اور بڑی اس پہ تکلیف ہے اور وہ رو رہا ہے اور وہ پیٹ رہا ہے, میں نے جن لوگوں سے عینی شاہدین سے باتیں پوچھی ہیں, ظاہر ہے اس میں کئی جیل افسران بھی شامل ہیں اور کئی اور بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کو فریکوینٹلی چاہے وہ وزٹ کرتے ہیں, عدالت میں ملتے ہیں یا ان سے, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہی از سو فریش, وہ بالکل فریش ہے. اور ان کے مطابق میں تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو تو پرواہ کوئی نہیں جیل کی, وہ کہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے, آئی ایم اوکے. ایک بات میں آپ کو بڑی مزے کی بات سنانے لگا, میں چونکہ ان کا نام نہیں لے سکتا, ایک صاحب کا ایک جیل کے افسر ان کے پاس وزٹ کرنے گئے بحکم سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, ان کی ایک رپورٹ بنانی تھی. جب عمران خان صاحب نے کہا جی میرے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ لگا ہوا ہے, فلانا لگا ہوا ہے, میرے مطلب یہ دیکھیں نا یہ زیادتی ہیں, وہ رپورٹ بنانے گئے. تو جب وہ عمران خان کے سیل میں پہنچے, یہ لوگوں کے لیے بڑی انٹرسٹ کی بات ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عمران خان نے ایک ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا جو پنجابی کہتے ہیں نا سائیکل چلائی جا رہا سی, وہ اپنی وہ جو ان کے پاس ہے جی تے سائیکل چلائی جا رہا سی, تے مینوں نے لفٹ نہیں کرائی. میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ بتائیں کوئی پرابلم؟ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, بھائی یہ جو کیمرہ ہے نا اس کو تھوڑا سا دور کر دیں. جو اس وقت بھی انہوں نے کیمرے پہ اعتراض کیا تھا, ان کے سیل پہ تھوڑا سا آگے کیمرہ لگا ہوا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جب میں کپڑے بدلتا ہوں یا جب میں چھوٹا سا جو پیچھے میرا واش روم ہے, جب میں نہاتا ہوں تو وہ کیمرہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ میرا کیمرہ, میں اس کیمرے میں آتا ہوں, تو آپ نا اس کیمرے کو تھوڑا سا دور کر دیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیمرہ اتار دیں, آپ لگا لیں کیمرہ. میں بتاؤں دنیا بھر میں, اچھا وہ افسر صاحب کہتے ہیں جو انہوں نے کہا بس یہ مسئلہ, اور انہوں نے کہا جی کہ بار بار میں نے پوچھا کھانے کا مسئلہ, ہاں انہوں نے کہا جی نہیں مجھے کوئی کھانے کا مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا جی مجھے دال شال بھی سارا کچھ پسند ہے, ایوری تھنگ از اوکے, میں مزے میں ہوں. اب ان کا خیال تھا کہ عمران خان کوئی لمبی لسٹ بتائے گا, مجھے یہ بھی چاہیے, میرا یہ بھی کہتے یار انہوں نے گالی کو نہیں کی تھی, وہ بس سائیکل چلائی جاتا ہے. اور میں بڑا حیران کہ یار اس بندے نے مجھے سچی بتاؤں مجھے صحیح طرح لفٹ ہی نہیں کرائی. اور میں نے سوچا میں رپورٹ میں کیا لکھوں گا. انہوں نے کہا جی بس یہ کیمرہ پیچھے کرتا ہوں اینڈ آئی ایم اوکے, اور وہ جناب سائیکل چلائی جا رہے ہیں. اور میں کافی دیر کھڑا رہا تو میں حیران ہو گیا کہ یار اس بندے نے مجھے میرے سے صحیح طرح بات ہی نہیں, مطلب جیسے ایک قیدی کے پاس ایک بڑا آفیسر جائے, اور وہ شکوے بڑے ہوتے ہیں, تو وہ تو شکوے بڑے ہوتے ہیں, فلاں مجھے یہ کہتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے کوئی شکوہ نہیں, بس یہ کیمرہ تھوڑا سا پیچھے کر دیں.